آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں یسوع کے نام میں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، جو لوگ یہاں موجود ہیں جن کو تو یہاں لے کر آیا ہے۔ اور باپ، تیرے روح کی آگ مانگتے ہیں ان سب پر یسوع نام میں، سب کو چھو۔ ہم دعا کرتے ہیں باپ کہ کوئی بھی کمزور نہ ہو اے خداوند آج، اے خداوند سب اے خداوند برابر ہو، اے خداوند بے پھل کوئی نہ ہو اے خداوند، یسوع کے نام میں اے خداوند یہ سب کچھ کر دے۔ اور ہم تیرے سامنے آتے ہیں باپ، اے خداوند ہم اجر دینے ہم ایسی ایک سروس کرے، ایک ایسی بات کرے جس میں اجر ہم ملے ہر ایک کو اے خداوند، ہر ایک ورکر کو، ہر ایک رہنما کو، سب کو یسوع کے نام میں برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعاؤں کا جواب دیا، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہم تشریف رکھیں، ہم فلپیوں میں دیکھیں گے، فلپیوں دوسرا باب۔ جب ہم فلپیوں دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، ہم یہاں تین رہنماؤں کو دیکھیں گے، تین قائدین کو دیکھیں گے۔ پہلا جو ہے پولوس، اور دوسرا جو ہے تیموتیوس، اور جو تیسرا ہے ایپیفردیس۔ جب ہم تینوں کو دیکھتے ہیں تو عنوان ہے ہمارا آج کا تبدیلی لانے والی قیادت کا دائمی نمونہ۔ یہ ایسے رہنما ہیں جو اثر انداز ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں، اور انہوں نے جو ایسے ایک جذبے کے ساتھ اور خدا کی جو روح ہے اس کے ساتھ کام کیا، لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کی۔ خداوند کی روح کی آگ تھی جو ان پر تھی، اور جب یہ کام کرتے تھے اور یہ کلام جو ہے جس طرح ان کے پاس پہنچا ایسے ہی آگے پہنچاتے تھے۔ جب ان کی رہنمائی کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا، لیکن یہ جو ہے تبدیل کرتے تھے دوسروں کو تبدیل کرتے تھے۔ جس کسی کے پاس سے یہ گزرے متاثر کرتے تھے ان کو، اور ان کو تبدیل کرتے تھے، ٹرانسفارم کرتے تھے۔ تیموتیوس، پولوس، ایپیفردیتس، اور انہوں نے ایک مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کاپی کیا سب کچھ چیزوں کو، اور یہ اثر انداز ہوئے۔ ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے رہنما جو تبدیلی لاتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی لانے والی قیادت کا دائمی نمونہ۔ پہلا نقطہ ہے تین یہاں قائدین ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، پولوس، تیموتیوس اور ایپیفردیتس۔ اور جس کا پہلا جو نقطہ ہے تبدیلی لانے والے قائد سے سیکھنا۔ پولوس جو ہے ایسا ایک رہنما تھا جو تبدیلی لاتا تھا۔ اس کا مقصد تھا، اس کا خواب تھا، خواہش تھی اس کا خواب تھا کہ لوگ جو اس کے پاس سے گزرتے ہیں، جو اس سے ملتے ہیں، جو اس سے شراکت کرتے ہیں، وہ تبدیل ہو جائیں۔ وہ ایک تبدیلی لانے والا رہنما تھا۔ اور جو پہلا نقطہ ہے ہمارا وہ یہ ہے تبدیلی لانے والے قائد سے سیکھنا۔ اور جو دوسرا نقطہ ہے ہمارا بھروسے مند قائد کی طرح رہنمائی کرنا۔ اگر تیموتیوس کے لیے ہم کوئی لفظ یوز کر سکتے، الفاظ یوز کر سکتے، وہ ہے بھروسہ مند۔ اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھروسہ ہے آپ میں بھی قائم ہو۔ وہ ایک ایسا لیڈر تھا، ایک ایسا رہنما تھا جو بھروسہ مند تھا۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے واقف نہ ہو، ایپیفردیتس سے ہو سکتا ہے آپ واقف نہ ہو۔ اور وہ ایسا تھا، وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو تھکا ہوا بھی ہوتا تھا اور نہ تھکا ہوتا تھا۔ یہ اس کی جو آزمائش ہوتی تھی اس کے ایمان کی، وہ جب بھی تھکا ہوا آتا تھا وہ تھکا ہوا نہیں محسوس کرتا تھا، وہ کام کرتا۔ اور تیسرا نقطہ ہمارا ہے نہ تھکنے والے قائد کے ساتھ کام کرنا۔ وہ بے شک تھکے ہوتے تھے لیکن کام کرتے رہتے تھے۔ پہلا نقطہ تبدیلی لانے والے قائد سے سیکھنا۔ دوسرا نقطہ، آئے ہم پہلے نقطے کی وضاحت کریں۔ فلپیوں میں دیکھیں، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت میں مرقوم ہے، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی، پولوس یہاں بات کر رہا ہے، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی میں خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ وہ قائد بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی مشکلات سے کوئی جانا پڑے، ہو سکتا ہے مجھے قربانی دینی پڑے، ہو سکتا ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے، وہ کہتا ہے میں خوش ہوں گا۔
میں خوش ہوں گا۔ آیا 18ویں آیت میں دیکھیں، تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو، میرے ساتھ خوشی کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پولس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں خوش ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے مشکلات مجھ پر آئے، میں قید میں بھی جا کے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی مشکلات مجھ پر آئے وہ جو ہے اس سے میں خوش ہوں گا۔ فلپیوں میں ہم دیکھیں، ہم جب فلپیوں پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو وہ قید میں تھا، اور جن لوگوں کو وہ سکھا رہا تھا، وہ سکھا رہا تھا، انجیل کی منادی جب کر رہا تھا، وہ انہیں لگا شاید یہ جو قید میں ہے تو یہ بڑے نقصان میں ہوگا، لیکن پولس کیا کہتا ہے؟ پولس کیا کہتا ہے کہ مجھے خوشی اس بات سے ہوتی کہ انجیل کی منادی ہو، انجیل کی منادی ہو۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مصیبت میں خوش ہوتا ہوں، آپ کو بھی اپنی مصیبت میں خوش ہونی چاہیے۔ کہہ رہے میں یہ اس کا عمل کر کے دکھا رہا ہوں، عملی طور پر اس خوشی کو محسوس کرتا ہوں، اس کے بجائے کہ آپ مشکلات میں چلے جائیں، اس کے باوجود آپ مشکلات میں، پریشانیوں میں چلے جائیں، آپ کو شادمان ہونا چاہیے۔ پولس جو ہے، پولس نے کمزور لوگوں کو اٹھایا، اس نے ان کو وفادار بنایا، یہ ہے تبدیلی۔ اس نے لیا، انہیں تبدیل کیا اور انہیں فتح یاب کیا۔ ایسے لوگوں کو لیا جو صرف ابھی جانے ہی تھے مسیح کو، اور ان کے ساتھ اس نے شراکت کی، ان سے بات کی، اور اس نے انہیں وہ بنایا جو وہ کبھی نہیں ہو سکتے تھے اس کے زندگی میں آنے کے بغیر۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگیوں میں کچھ بو دیتے ہیں، اور جب آپ لیڈر بن جاتے ہو آپ کو بھی چاہیے ایسا ہی کریں، ایسا ہی کریں، اور آپ کو چاہیے کہ نئے آپ بھی نئے رہنما پیدا کریں۔ یہ سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں اس طرح لے جا سکتی ہیں؟ 3 چیزیں ہم پولس کے بارے میں دیکھیں گے۔ پولس رسول کی مثال، دوسرا جو ہے پولس کی حوصلہ افزائی کرنا، پولس کا ہمت بڑھانا۔ 3 نقطے ہیں، 3 نقطے۔ وہ پولس کہتا ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں، میں وہ کام کسی کو نہیں کہوں گا جو میں خود کر سکتا ہوں، میں خود کروں گا۔ اور اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ وہاں جا کر، اور میں خود نہیں جا سکتا، میں خود وہاں جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو یہ اختیار نہیں دوں گا کہ وہ حصہ لے، اور اگر میں لے سکتا ہوں میں نہیں لے رہا، کہہ رہا میں پہلے حصہ لوں گا۔ 3 نقطے ہیں پولس رسول کی مثال، پولس کی حوصلہ افزائی کرنا، پولس کا ہمت بڑھانا۔ یہ ہے اس کی خوبیاں، یہ ہے اس کی خوبی۔ وہ حوصلہ افزائی دیتا تھا، وہ حوصلہ افزائی کرتا تھا، اور وہ ایسا ہی کہتا کہ آپ بھی ایسا ہی کرو۔ اور تیسرا جو ہے وہ انکریج کرتا تھا، وہ ہمت بڑھاتا تھا، اور آپ بھی ہمت بڑھا سکتے ہیں یسوع کے نام میں۔ آئے ہم دیکھیں پہلے کو، جو پولس کی جو مثال ہے، پولس کی جو اگزامپل ہے، ہم اس کی قربانی کو دیکھیں گے۔ ہم اس کی قربانی کو، اس نے قربانی کے ساتھ کام کیا، قربانی کے ساتھ۔ اور دوسری اس کی خدمت، اس نے خدمت کی۔ وہ صرف نام سے ایک رہنما نہیں تھا، قائد نہیں تھا، اپنے کام سے صرف نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ لفظوں سے وہ قائد تھا، نہیں، اس نے قربانی دے کر رہنمائی کی، اور اس کا خود ہی سے انکار کرنا، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں، اور جو وہ خدمت کرتا تھا تو وہ اپنے آپ میں میں نہیں رکھتا تھا۔ آئی ایم فلپیوں دوسرے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے۔ آپ کو یاد، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یقین رکھتا تھا خدا پہ، اور ہمیں بھی خدا پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اور ہمیں خدا کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایک حقیقی لیڈر بن سکتے ہیں۔ جو لوگ آ کے لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور مشکلات میں ان کے ساتھ ہوتے، تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا ایک رہنما ہے۔ کوئی مشکلات میں آپ کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ پولس نے کہا، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے۔ ہم دوسرے کرنتھیوں میں دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کے جو نقصان ہے، کہہ رہے کہ خدا نے اکیلے نے دکھ نہیں اٹھائے، ہم نے بھی اٹھانے۔ یہ دیکھیں گے مسیح نے کیا کیا، مسیح کہاں سے گزرا، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، جب مسیح کو دکھ ملے، ہو سکتا ہے آپ پہ کچھ مشکلات آئیں،
آپ جب سفر کر رہے ہیں، آپ جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جب سکھا رہے ہیں، جب آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ چھٹی آیت میں ہم دیکھیں گے اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہماری اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مشکلات سے گزر رہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اگر آپ لوگ کو لیں، شیطان کے ہاتھ سے آپ نکالنا چاہتے لوگوں کو اور یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مشکلات آئیں۔ یہاں لکھا اگر ہم مصیبت اٹھاتے تو ہماری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے جس کے تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں، اور ہمیں اس سے تسلی ملتی ہے، صبر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے ہمیں؟ تسلی اور صبر۔ یہ جو ہمیں تسلی اور صبر ملتا ہے اور ہم اس سے بجائے جاتے ہیں، ہم اس راست بازی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے منفی ہو، مثبت ہو، نیچے اونچے ہو، خوش ہو، ناخوش ہو، جو بھی مشکلات ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں قبول کریں یا نہ کریں اور ہمیں دھتکار دیں، جو کچھ بھی ہو، جو بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کسی نہ کسی کو ضرور نجات ملنی چاہیے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جو ہمیشہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنیں گے۔ وہ بہن کو دیکھیں، یہ اگر خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے اور آپ ان تمام کاموں سے گزر سکتی ہیں تو آپ برداشت بھی کر سکتی ہیں۔ آپ وہی جو برکت آپ کے پاس ہے اور برداشت کرتی ہیں آپ مشکلات کو، آپ کی برکات دوسروں تک بھی منتقل ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ جو مشکلات ہیں، آپ دیکھتے جب بھائی اور بھائی کی یہ پرابلم ہے، خدا جو ہے آپ کی مسئلے اگر سولو کر سکتا ہے، میرے بھی مسئلے سولو کر سکتا ہے۔ کہیں خدا میرے مسئلے سولو کر سکتا ہے، خدا اگر دوسروں کو برکت دے سکتا ہے، خدا راست باز بنا سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے تسلی، یہ تسلی ہے۔ اور مثبت چیزیں ہوتی ہیں، جب تسلی ملتی ہے تو نجات اور تسلی ملتی ہے تو مثبت چیزیں ہوتی ہیں۔ آئے ہم دوسرے میں دیکھیں پولس کی حوصلہ افزائی کرنا، پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 19ویں آیت، اور یہ پولس کی جو اگزامپل ہے وہ اس کے بارے میں دیکھو۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ یہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ بھول گیا ہوں، میں اپنے آپ کو بھول گیا ہوں، میں اپنی شخصیت کو بھول گیا ہوں، میں اپنے رتبے کو بھول گیا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں کہ میں کیا تھا اس دنیا میں۔ وہ اس سے پہلے جو منسٹر تھا، منسٹر ہونے سے پہلے، قائد ہونے سے پہلے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ واقعی قابل شخص تھا، وہ پیشہ ورانہ قابل شخص تھا، وہ بہت قابل تھا۔ لیکن جب وہ خدا میں آیا تو وہ غیر قوموں کو بھی سکھاتا تھا۔ غیر قوموں کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے تھے یہودیوں نے، لیکن اس نے ان کی بھی نشاندہی کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں اور لوگوں کو لے کر آؤں، اور یہی آپ کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا رتبہ اچھا ہو سکتا ہو لوگ آپ کو دیکھتے ہوں کہ آپ کو لوگ میڈم سر کہتے ہوں، لیکن جب آپ دیکھتے لوگ پستی میں ہیں، آپ ان کو سکھائیں۔ جب آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو یہ مقصد آپ پورا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی سکھا رہے ہیں خدا کا کلام آپ کسی کو بھی سکھا رہے ہیں، آئے ہم 10ویں باب میں دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 10واں باب 33ویں آیت میں، چنانچہ میں بھی، یہ پولس کہہ رہا ہے، چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ۔ یہ ہے پولس جو ہے، میں آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ آپ کافی مرتبہ چرچ آتے ہیں اور چرچ آتے ہم بھول جاتے کہ ہم لیڈر ہیں، ہم رہنما ہیں، کہ لوگ کچھ نئے آئے ہیں مسیح میں، کچھ لوگ بڑے مزاحیہ ہیں۔ خدا آپ کو استعمال کرے گا تاکہ وہ جو ان میں مزاحیہ چیزیں آپ ان میں سے نکال دیں۔ آپ جب باپ ہیں، جب آپ ماں ہیں، جب آپ استاد ہیں، اور آپ جب کوچ ہیں، اگر آپ سکھانے والے ہیں، آپ جب لوگوں کو ٹرین کرتے، جب آپ سکھاتے انہیں، تو وہ ان کے یہ ہے زندگی میں، ان کے پاس یہ بے دینی ہے، ان کے پاس یہ ان میں مشکلات ہے، تو آپ جب تک ان کے لیول پر نہیں آتے آپ انہیں نہیں سکھا سکتے۔ باپ جو ہے اپنے بچوں سے نہیں لڑتے، استاد جو ہے اپنے شاگردوں سے نہیں لڑتے، جو ڈاکٹر ہیں اپنے مریضوں سے نہیں لڑتے، جو بھی ہے
وہ ڈاکٹر جو ہے سکھائے جاتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں ڈاکٹروں سے اچھا سیکھیں گے۔ فرض کریں آپ کسی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ہاسپٹل کسی کو لے کے جاتے ہیں، اس کو کچھ وہ نہیں ہو، وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہے اور ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کو وہ کہتا ہے کہ تم میرے دشمن ہو، تم میرے دشمن، تمہاری وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، تو یہ تمہارا جو دماغ ہے نا، ڈاکٹر کو کہے گا کہ وہ تمہارا، ڈاکٹر کو کہے گا تمہارا دماغ نکلا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس پہ غصہ کرے گا؟ ڈاکٹر کہے گا اس کو باہر لے جائیں۔ یہ آپ کو بھولنا نہیں کہ آپ باپ ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا کہ آپ ماں ہیں۔ خدا آپ کو جب آپ کے پاس لے کر آیا ہے، جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ انہیں سکھا رہے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہمیں غصہ نہیں ہونا، ہمیں قربانی دینی ہے ان کے لیے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی، خدا آپ کی مدد کرے گا یسوع کے نام۔ پولس اس وجہ سے کہتا ہے چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں، تاکہ وہ، کیا لکھا ہے آگے، تاکہ وہ نجات پائیں۔ پہلی بات ہم نے دیکھی قربانی اس کی، پہلی بات اس کی خدمت، اور تیسری جو بات ہے پولس کے بارے میں، اس کا خود ہی سے انکار کرنا۔ آئے پہلے دوسرے کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں، میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے، جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے، خوشی سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں، کہہ رہا ہے میرے پاس مجھے جتنی بھی مجھے مشکلات ہیں، مجھے پریشانیاں ہیں، لیکن میں ان سب کو بھول گیا ہوں، کیونکہ جو خدا کی خوشی ہے وہ میرا دل لبریز کرتی ہیں، وہ میرے دل کو بھرتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو آپ بڑی مشکلات میں سے گزرتے ہو، گھر میں آپ کا بیٹا بیمار ہو، آپ کی بیٹی بیمار ہو، کچھ ایسے مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں، ساری رات آپ دعا کرتے رہے ہیں، ساری دعا کرتے رہے ہیں، اور صحیح ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں کہ وہ ٹھیک، آپ کو صبح سنڈے مارننگ پر کلام بھی سنانا ہے، آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہفتے کی رات کیا ہوا تھا۔ انہیں کیسے پتا چلے گا آپ کا فیس دیکھ کے کہ آپ بڑی مشکلات میں تھے ہفتے کی رات؟ لیکن خدا کا شکر ہو آپ بچائے گئے ہیں، بچ گئے ہیں۔ اور جب آپ پل پیٹ پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اتوار والے دن اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان سفر نہیں ہے، یہ مشکل سفر ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نارملی، آپ عام طور پر کس طرح سکھاتے ہیں، لیکن ابھی ایسا انہیں محسوس ہوگا کہ آپ کو کچھ رات ہوا ہے، آپ اپنے مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ کو خوش ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند جو ہے نا آپ کی زندگی پر قابو رکھتا ہے، اور خدا کا مقصد جو ہے آپ سے پورا ہوگا۔ پہلا جو ہم نے نقطہ دیکھا پولوس کی مثال، دوسرا پسول جو حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے فلپیوں دوسرا باب 17، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی میں خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں، میں تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ خدا کی جب ہم نے خدمت کرنی ہے، خوشی سے کرنی ہے، لطف اندوز ہو کے کرنی ہے، یہ اپنے اس کو ایسے کرنا ہے کہ جیسے اس سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ سب سے اچھی جگہ جہاں ہم نے آنا ہے۔ اور 18ویں آیت میں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ یہ کہہ رہا ہے موڈ نہیں بنانا، کہہ رہا ہے میں جب خوش ہوں تو آپ کو بھی خوش ہونا ہے۔ وہ قید میں سے انہیں لکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں سے خوشی کتنی جھلک رہی ہے، خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ حالانکہ قید سے لکھ رہا ہے، وہ اس نے پہلے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے باب میں بھی خوشی، دوسرے باب میں بھی اس کی خوشی، اور تیسرے باب میں بھی خوشی، اور پھر چوتھے باب میں بھی وہ کہتا ہے کہ خوش ہو یسوع میں۔ اگر وہ قید میں سے ایسا کر سکتا ہے تو آپ کیسے نہیں کر سکتے؟ اور اس نے جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، لوگوں کے لیے جو وہ فکر کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں 4 باب 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ یہ ہے جو اس نے کیا ہے، وہ حوصلہ افزائی لوگوں کی کر رہا ہے۔ اس نے پہلی بات مثال دی، ابھی ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ ان کی ہمت بھی بڑھاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو انہیں انکریج کرنا ہے، آپ کو انہیں اوپر لانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ انہیں انکریج کریں۔ اسی طرح پولوس نے بھی کیا ہے، ہم فلپیوں دیکھیں، فلپیوں پہلا باب میں 28ویں آیت سے پڑھوں گا، فلپیوں پہلا باب 28ویں آیت میں سے، اور لکھا ہے
اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے. یہ بات کر رہا ہے فلپیوں کے ایمانداروں سے بات کر رہا ہے. کہہ رہے کہ مجھے جو رومی حکومت ہے ان سے مجھے مشکلات کا سامنا ہوا، انہوں نے مجھے قید میں ڈال دیا، انہوں نے میرا پیچھا بھی کیا، لیکن میں پھر بھی نہیں مڑا. بے شک کافی مشکلات تھی، میں ابھی بھی خوش ہوں. ابھی بھی یہ جو خط ہے میں لکھ رہا ہوں مختلف کلیسیاؤں کو. اگر یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ اتنا جو مشکلات ہیں وہ آ سکتی ہیں اس پہ. 28ویں آیت میں دیکھیں، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ خدا 29ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو اس کی خاطر. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. جو یہاں لکھا، اور تم اسی طرح جانفشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں. وہ دیکھیں خدا اس کو تسلی دے رہا ہے، خدا اس کو بچا رہا ہے، اور خدا اس کو مشکلات میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. پولوس ایک ایسا لیڈر تھا، ایک ایسا رہنما تھا جو تبدیلی لاتا تھا. اس نے اپنے آپ کو کس طرح، اس نے جو کلام کو اس نے کس طرح پرچار کیا، اور با ہمت تھا. وہ اپنی مشکلات میں ہمت رہتا تھا. وہ لوگوں کو انکریج کرتا تھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. اور آپ بھی ایسا ہی کریں گے، آپ بھی ایسے کریں. آئے ہم دوسرے نقطے کی طرف چلیں. بھروسے مند قائد کی طرح رہنمائی کرنا. بھروسے مند قائد کی طرح رہنمائی کرنا. فلپیوں دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں. میں 29ویں آیت میں سے دیکھوں گا. 29ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ 19ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع رکھے. وہ خود نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ قید میں تھا. وہ کہہ رہا تھا میں ایسے کو بھیجوں گا جو بھروسے کے لائق ہے. اور وہ کہتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کافی لوگ ہیں جنہیں میں سکھا چکا ہوں، میرے پاس کافی لوگ ہیں جن کے لیے میں دعا کروں، میرے پاس کافی لوگ ہیں جن کو میں قائم کر رہا ہوں، جن کو میں سکھا رہا ہوں، لیکن تیموتھیوس کی طرح میرے پاس کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہے. میں اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہا. فطری طور پر صاف دلی سے تمہاری فکر کرتا، کیونکہ اس میں لکھا ہے اس سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ یسوع کی. لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. کتنی عظیم گواہی ہے. خداوند آپ کو بھی ایسی گواہی مہیا کر یسوع کے نام میں. تیموتھیوس کو پولوس نے سکھایا، وہ سیکھنے کے لائق تھا. آپ کو بھی چاہیے، آپ نے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ایسی میٹنگز میں نہیں آتے. ہو سکتا ہے آپ کافی مرتبہ اس چرچ میں نہ موجود ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہاں موجود نہ ہو، لیکن یہ آپ کی ٹریننگ ہمیشہ جو ہے جاری رہے گی یسوع کے نام. وہ یہاں کہتا ہے کہ وہ پولوس سے اس نے بہت کچھ سیکھا. جو کچھ اس نے سیکھا ہمارے لیے یہاں موجود ہے سارا. پولوس نے اسے اٹھایا، اسے تبدیل کیا، اور وہ ایک فتح یاب ہوا. اس نے جو بھی سیکھا وہ دستیاب ہوا اس کے لیے. تیموتھیوس میں دیکھیں، جتنے بھی آپ خطوں میں دیکھیں ہم بھی وہی سیکھ سکتے جو اس نے سیکھا تھا. جو تیموتھیوس تھا وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ سیم کوالٹیز ہوں تیموتھیوس والی. جتنے بھی پیسیج ہیں وہ تیموتھیوس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلی بات یہاں جو ہم دیکھیں گے وہ تیموتھیوس کے بارے میں دستیاب اور قیمتی ہے. وہ جو کام اس نے کیے، ہو سکتا ہے کافی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بہن بھائی جو ہیں دستیاب نہیں ہوتے، وہ موجود نہیں ہوتے کافی کاموں میں، لیکن تیموتھیوس دستیاب تھا، موجود تھا اور قیمتی ہے. دوسرا نقطہ اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے، رحم دل اور بھروسے کے لائق.
पौलुस जो कह रहा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास भेजूं, हालांकि वो तिमोथियस के, जब उसने तिमोथियस से परमिशन नहीं मांगी, क्या तुम्हें जाना पसंद है वहां, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए, क्या तुम ये मुश्किलात में से गुजरोगे मेरे लिए, उस पे भरोसा था। तीसरी बात जो है तब्दीली, तीसरी बात तब्दीली, तब्दीली के बारे में बात करें, तब्दील और भेजे जाने के काबिल। काफी मर्तबा होता है, ऐसा होता है कि आपके पास काफी लोग हैं जिनके पास इल्म है, जिनके पास सब कुछ है। जो उनके पास नहीं है वो ये है कि वो भेजे जाने के काबिल नहीं है। वो भेज जाने, आप उसे कहें इफसस में जा, करंथस में जा, करंथस में जा और फिलिपियों में जा, वो कह रहा है कि मैं इस तिमोथियस को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ये तिमोथियस जो है ये सीखने के लिए, ये सिर्फ, इस पे सिर्फ भरोसा नहीं किया जाता, ये सिर्फ दस्तयाब नहीं है, इसमें जो खास क्वालिटी है वो ये है भेजे जाने के काबिल है, ये ट्रांसफरेबल है, इसको हम भेज सकते हैं। ये जो है काफी मर्तबा ऐसा होता है, हमें देखते हैं कि हम इस जिला में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिला में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपका जो हुनर है दूसरी जगह पे इस्तेमाल हो। तो क्योंकि आप मुबशर हैं, वो आपको चाहिए कि आप, जब आपसे कहा जाता है कि आपकी खिदमत की वहां जरूरत है, तो आपको हाँ करना चाहिए। और जो उसकी आग है, जो मसीह की आग है, वो आप में जलती है, और उसमें जो कुव्वत है उसमें आप में रहे, और आपको वहां जाना है दूसरी जगह पे और काम करना है। और आप कहें, हो सकता है आप कहें कि मैं क्यों वहां जाऊं, मैं यहाँ अच्छा कर रहा हूं। आपको तिमोथियस बनना है। कोई कहे कि मैं तिमोथियस हूं, वो जो है भेजे जाने के काबिल था। कोई है यहाँ भेजे जाने के काबिल? खुदावंद आपको बरकत देगा यीशु के नाम में। वही आग, वही असर, वही असर। जब आपकी जरूरत है एक जगह पे, तो दूसरी जगह पे भी आप वो ही अपना टैलेंट देने के लिए इनकार नहीं करेंगे। और जो चौथी बात है, हम ख्याल और भरोसामंद। वो पौलुस कहते कि ये हम ख्याल है, वो कहते कि जो मेरा ख्याल है वो उसका ख्याल है, जो 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 मेरी प्रायोरिटी है वो उसकी प्रायोरिटी, क्योंकि वो मेरा हम ख्याल है। पांचवा नुक्ता, यक ख्याल और बेगर्ज, यक ख्याल और बेगर्ज। वो उसके पास एक ही गोल था, एक ही मकसद था, और वो जो गोल था खुदा की खिदमत करना, और उसने वाकई खुदा की खिदमत की। मैं दुआ करता हूं कि आप भी, खुदा जैसे आपको तरतीब देता है, जब आपकी तरबियत दे करता है, तो आप भी असर अंदाज खत्म हो, और आप मजीद खुदा के लिए करें यीशु के नाम में। मैंने कहा पहला क्या है? दस्तयाबी और कीमती है। और दूसरा बताइएगा, रहम रहम दिल और भरोसे के लायक। तीसरा नुक्ता बताइएगा, तब्दील और भेजे जाने के काबिल। चौथा नुक्ता, हम ख्याल और भरोसामंद। पांचवा नुक्ता, यक ख्याल और बेगर्ज। छठा बताइएगा। आप छठे आपको नहीं मालूम क्योंकि मैंने बताया नहीं। छठा है चुना हुआ, मुकद्दस किया हुआ। वो चुना हुआ तो उसे मुकद्दस किया हुआ था, उस तकदीसियत के अमल से गुजरा था। वो पौलुस उसके पास आया, पौलुस गेट नॉक किया उसका, और कहता कि तुम्हें वहां जाना है, और उसने कहा मैं कपड़े तब्दील करके अभी यार। वो जो है चुना हुआ था, वो मुकद्दस किया हुआ था। इसी वक्त, अभी इस वक्त हम क्या करते हैं, हम किसी को गेट पे जाके नहीं कहते, हम नंबर देखते, आपका फोन करते और हम कहते कि आप हमें आपकी जरूरत है इस जगह पे, आप कब आ जाएंगे? 4 बजे आप आ जाएंगे? और आप कहते कि यस मैं आ जाऊंगा। आप कहें आप आ जाएंगे, आप यस्सु के नाम में मौजूद होंगे, क्योंकि उसे मुकद्दस किया गया था। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा पानी जो है बहुत बड़ा समंदर बना देता है। जब ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाती हैं, आप ये सीखें कि आप जिम्मेदारियों को ना कहना ना सीखें। आपको सीखना चाहिए कि आप जिम्मेदारियों को हमेशा कहें यस मैं अवेलेबल हूं, मैं दस्तयाब हूं। और छठा जो है, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार। जब हम देखते हैं तिमोथियस को जब देखते हैं कि वो भरोसेमंद था, वो 3 चीजें उसके बारे में है, उसके बारे में हम देखेंगे। वफादार और हम ख्याल, वफादार और हम ख्याल। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत में देखेंगे, मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। ये है तिमोथियस, वो जो है वफादार था, और हम ख्याल था। आए पहले करंथियों में देखिए हम, पहला करंथियों
چوتھا باب اور اس کی 17ویں آیت میں، 17ویں آیت، پہلا کرنتھیوں چوتھا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا. تیموتھیوس کو، یہاں دیکھیں، وہ خداون وہ کہہ رہا ہے یہاں کہ فلپیوں میں تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، تسلونیکیوں میں تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، کرنتھیوں میں تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا بڑبڑانا شروع کرتے، کیا میں اکیلا ہی ہوں؟ تیتس یہاں ہے، پرفدیتس یہاں ہے، انانایا ہے، کوئی اور بھی کافی نام ہے، ہننیا اور سفیرہ یہاں ہے، کیا تمہیں میں ہی نظر آتا ہوں؟ خدا ان کا شکر ہو کہ خدا ان صرف ہمیں ہی دیکھتا ہے. آپ میں کچھ ہے جو استعمال کے قابل ہے. فلپیوں میں آپ وہی شخص ہیں جس کے پاس کچھ ہے، جس کے بارے میں نبوت ہوئی ہے. آپ کے پاس کچھ ہے. ہو سکتا ہے کرنتھیوں میں بے دینی تھی، ہم وہاں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس شریفانہ انداز ہے، جس کے پاس ایسی قابلیت ہے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرے، ان کی جو تقسیمیت ہے اس کو ختم کرے، جو تقسیم ہے ختم کرے اس کو. تیموتھیوس بھی ایسا ہی شخص تھا. اگر تیموتھیوس بھی ایک عام آدمی تھا، خدا نے اگر آپ تیموتھیوس والی خدمات آپ میں رکھیں، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ بھی یسوع کے نام ویسا ہی کریں گے. اسی وجہ سے پہلا کرنتھیوں چوتھے باب اس کی 17ویں میں لکھا ہے، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداون میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں. ہمارے پاس بھی اچھی ایک گواہی ہوگی یسوع کے نام میں. ہم پہلے کرنتھیوں میں دیکھیں، پہلے کرنتھیوں 16واں باب 10ویں آیت، یہی بھی بات ہو رہی ہے. ہم خیال جس پہ بھروسہ کیا جا سکے. پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تیموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے جس طرح میں کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ گواہی دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس آپ کے پاس رہا، میں اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ میری طرح ہی سکھائے گا، وہ میری طرح ہی کلام کو پرچار کرے گا، جس طرح میں خدا کام کرتا ہوں وہ بھی اس طرح کرے گا. خداوند آپ کو بھی ایسی گواہی دے. پہلا جو تھا وہ وفادار تھا اور ہم خیال تھا، اور دوسرا جو ہے خیال کرنے والا اور خودی سے انکار کرنے والا. فلپیوں میں دیکھیں ہم، خیال کرنے والا اور خودی سے انکار کرنا. فلپیوں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، تیموتھیوس جو ہے خیال کرنے والا تھا. 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. یہ ہے فطری طور پر وہ خیال کرتا تھا. ایک جو ماں ہے بچے کے لیے فطری طور پر اس کا خیال کرتی ہے، اور جو باپ ہے فطری طور پر اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو تیموتھیوس تمہارے پاس آ رہا ہے وہ تمہارا خیال کرے گا فطری طور پر. ہم پہلے کرنتھیوں میں دیکھیں گے، پہلے کرنتھیوں میں 10ویں باب میں، پہلا کرنتھیوں 10ویں باب میں دوبارہ دیکھیں گے 24ویں آیت سے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں سے 24ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کی خوشی، بلکہ دوسروں کی ترقی، بلکہ دوسروں کی بڑھوتی. کیونکہ جب ہم کلیسیا، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کلیسیا سے کیا لوں گا، کلیسیا سے کیا حاصل کروں گا. آپ کو سب کچھ دینا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ فطری طور پر خیال کر سکے. خداوند آپ کو برکت دے گا اس میں. فلپیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، میں 2 آیت سے پڑھوں گا. یہ ہے پولس جو حوصلہ افزائی کر رہا ہے فلپیوں کی کلیسیا کی. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نے کس طرح اس کو واضح کیا، کس طرح دکھایا. تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. تیموتھیوس نے اپنا ذہن جو ہے وہ اس نے بنا لیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو خدا کے جلال کے خلاف ہو.
خود یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی شفاف زندگی ہے، شفاف، وہ ہر وقت موجود تھا، وہ ہر وقت دستیاب تھا، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ تیموتھیوس جو ہے وفادار تھا اور ہم خیال تھا، اور وہ خیال کرنے والا اور خود ہی سے انکار کرنے والا تھا، اور وہ ایسا تھا، وہ فرزند کی حیثیت سے خدمت کر رہا تھا، وہ بیٹے کی حیثیت سے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ یہ خاندان کا بزنس ہے، یہ ایسے ہے جیسے خاندان کوئی کاروبار کر رہا ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی خاندان کا کام ہے، یہ خاندان کی جیسے ذمہ داری ہے۔ اور وہ پولوس کو اپنا باپ دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ پولوس حالانکہ اس کا بایولوجیکل فادر نہیں تھا، باپ نہیں تھا، وہ ہو سکتا ہے ڈی این اے سے وہ اس کا باپ نہ ہو، لیکن وہ خدمت ایسے کر رہے تھے جیسے اس کے بیٹا ہو کر اس کا خدمت کر رہا تھا، فرزند ہو کے۔ آپ بھی اس کے فرزند ہوں گے۔ کچھ لوگ ابھی بزی ہیں لکھنے میں، آپ خدا ایسے فرزند ہوں گے، خدا کے بیٹے ہوں گے۔ یسوع کی نام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم فلپیوں میں دیکھیں گے، فلپیوں دوسرا باپ اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے تیموتھیوس کے بارے میں، لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی ہے۔ دوسرے تیموتھیوس میں دیکھیں گے ہم، دوسرا تیموتھیوس دوسرا باپ، اس کی میں پہلی آیت سے دیکھوں گا، دوسرا تیموتھیوس دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت میں سے، پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ آپ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ میں ہی نہ رہے گا، جو بھی آپ نے سیکھا ہے آپ اس کا پرچار کریں گے، کہیں آپ پرچار کریں گے، اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، رہنمائی کے لیے۔ آپ جب رہنمائی کرتے تو خدا آپ کو استعمال کرے گا، اور یہ جو کلام ہے ابھی آپ میں آگ شعلہ کی طرح جلتا رہے گا، اور آپ اس کا پرچار دوسروں تک بھی کرنے والے ہوں گے، اور وہ دوسروں کو ایسے سکھائیں گے، اور وہ جو ہے وہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ ایسے ہی یہ کلام جو ہے پھیلتا جائے گا، وہ سکھاتے جائیں گے آپ کے ذریعہ سے۔ یہ جو ڈیپر لائف ہے یہ مسلسل جاری رہے گا یسوع کے نام میں۔ کچھ ایسی کلیسیاں جو بھی ان کا آغاز ہوا ہے، وہاں جو ان کے پاس نجات ہے، جو وہ مقدس ہیں، ان کے پاس روح کا بپتسمہ ہے، وہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرانے لوگ نیو جنریشن وہ کہتی ہے آپ پرانے، آپ کو اس کاروبار کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو اسکول کی تعلیم کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہر وقت انجیل وہ کہتے ہیں۔ وہ بڑے پھر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی نئی کلیسیا جب آغاز کرتے ہیں تو وہ جو آگے والی کلیسیاں ہیں، وہ کلیسیا جو آگے والی وہ بھول جائیں گے کہ کیا ہوا تھا پہلے پرانے وقتوں میں۔ کیا ہوتا ہے یسوع کے نام میں یہ ڈیپر لائف کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو دوسروں تک سکھائیں گے، آپ سکھائیں گے اور وہ دوسروں تک سکھائیں گے۔ جب یسوع آئے گا اس زندگی میں، جب یسوع آئے گا، جب اس کی انجیل، جب آپ کو انجیل کا پتہ ہے تو آپ کو یسوع کے نام میں انجیل دوسروں کو بھی آپ اس کا پرچار کریں گے۔ اس لیے یہاں لکھا ہے مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ کامیاب ہوں گے، اور راہ خدا کا کام آپ کے ہاتھوں سے جلال پائے گا۔ آئے ہم دیکھیں گے تیسرے نقطے کی طرف، نہ تھکنے والے قائد کے ساتھ کام کرنا۔ تیسرا نقطہ، نہ تھکنے والے قائد کے ساتھ کام کرنا۔ فلپیوں میں ہم دیکھتے ہیں، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے لیکن میں نے یہ اپرفدیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضروری سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خیال اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا۔ وہ آپ کی خیال کرتا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ آپ کا مشتاق، اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا، کہ وہ بیمار تھا، آپ نے سنا تھا
جب ہم اس سے بات کرتے تو جو پولوس ہے اس نے کسی بات سے نہیں چھپایا، اس نے نہیں چھپایا، اس نے اس کو ڈھانپ نہیں دیا کہ وہ بیمار تھا۔ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس جو پادری ہیں، ہمارے پاس جو ضلعی پادری ہیں، مقامی پادری، ہو سکتا ہے سمندر پار کوئی پادری ہیں اور کوئی بیمار ہے، کیونکہ وہ بیمار تھا، وہ ایسی بیمار تھا، کیونکہ وہ ایسی بیمار تھا، جب وہ آتا ہے، جب یہاں آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے، جب وہ اگر باہر جاتا ہے واپس آتا ہے، اور جب آپ اس سے ملتے ہیں اور آپ جب ہم اسے کہتے ہیں خوش آمدید سر، ہم نے سنا تھا کہ آپ بیمار تھے، وہ کہ آپ کو کس نے بتایا؟ خدا کا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، میں نہیں سیکھتا۔ وہ کہتے کہ سر آپ بیمار تھے۔ یہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جو انسان کا جو جسم ہے یہ پتھر نہیں ہے، اگر آپ تھکے ہوئے، اگر آپ بیمار ہیں، کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کو خوش ہونا، اور اگر آپ بیمار ہوں گے تو خدا کے جو پرومسز ہیں، وعدے پورے ہوں گے نا، کہ آپ برکت پائیں گے، آپ تندرست ہوں گے یسوع کے نام میں۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں بیمار نہیں تھا، یہ تو شیطان بیمار تھا، یہ بھی شیطان نہیں تھا، آپ بیمار تھے۔ پولوس جو ہے، پولوس بتاتا ہے، پولوس یہاں کہتا ہے، پولوس کہتا ہے کہ یہ جو اپفردیتس ہے یہ بیمار تھا یہ۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رسول ہے وہ اپنی قوت کھو دیتا ہے؟ بیماری یہ قوت کھونا نہیں ہے۔ وہ حالانکہ وہ دونوں جیل میں تھے جب پولوس اور سلاس، تو انہوں نے گانا شروع کیا، اور وہاں جو قید خانہ اس کی نیو ہل گئی، اور سب کچھ وہ ہل گیا، سب کچھ، ان کی چینیں ٹوٹ گئی، زنجیریں کھل گئی ان کی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ بولیں تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ کہیں بیمار ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بیمار ہیں، لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خدا کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے، آپ شفا پائیں گے، آپ شفا پائیں گے۔ آپ کہتے کسی کو یہ آپ بیمار تھے، بیماری ہمارا ایمان نہیں چھین لیتی، بیماری ہمارا ایمان نہیں چھینتی، یسوع کے نام میں ہم بابرکت رہیں گے ہمیشہ۔ کچھ یہاں پادری ہیں، اگر کوئی بیمار ہے آج یہاں اور آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں، اور آپ یسوع کے نام میں چنگے بھلے ہو جائیں گے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، 26ویں آیت میں، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے، کیا ہے آگے لکھا؟ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا۔ یہاں دیکھیں، یہ ہے وفاداری، یہ ہے وفاداری، یہ سب کچھ شفایت، کچھ بھی یہاں چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ یہ فلپیوں کو خط لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپفردیتس جو ہے وہ میرے ساتھ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بے شک وہ، یہ چھوٹی بات، بیماری کے ساتھ ساتھ وہ مرنے کو تھا۔ خداوند جو ہے ہمیں سنبھالتا ہے، خدا ہماری بھی بیماریوں کو ختم کرے گا۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، ہم 28ویں آیت میں دیکھیں گے، وہ مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے غم کا غم؟ کہہ رہے کہ جو اگر مر جاتا، اپفردیتس اگر مر جاتا تو مجھے جو غم تھا، پہلے ہی غم تھا، تو غم تھا، یہ غم میرا بڑھ جاتا، میرے پاس غم پر غم ہوتا، خداوند ہمارے غم لے لے گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ، اور میرے بھی غم گھٹ جائیں۔ پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا، اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے جان لگا دی، تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے، یہ دیکھیں اس نے کام کیا، اس وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، اس وجہ سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ خاطر مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو تمہاری طرف سے میری خدمت میں اسے پورا کرے۔ وہ بیمار تھا، وہ بہت بیمار تھا، لیکن پھر بھی اس نے کام کیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بیمار تھا پھر بھی وہ خدمت کر رہا تھا، وہ بے شک بیماری تھی،
کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ بیمار، تھوڑا سا بیمار آپ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں نہیں جا رہا، چھوٹی سے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے تھوڑے ریشز ہوں آپ کے جسم پر، اس سے آپ کو نقصان نہ ہو رہا کہ آپ اپنے کپڑے نہیں پہن پا رہے، آپ کپڑے پہن پا رہے ہیں اور کیونکہ ابھی آپ کے تھوڑے تھوڑے ریشز ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں چرچ نہیں جا سکتا، وہ بیمار تھا پھر بھی وہ خدمت کر رہا تھا۔ اور دوسرا بات یہاں دیکھتے جو مرنے کی حد تک تھا لیکن پھر بھی کام کر رہا تھا، اپنے آپ کو اس نے اپنے مقصد کو پورا کر رہا تھا۔ بے شک آپ کے ساتھ یہ ہو ایسا، لیکن جو یہ ہیں جب ہم اس سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اور تیسری بات یہاں دیکھیں، وہ کمزور ہو گیا پھر بھی اپنے کام کو کر رہا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھا کافی دیر سے، اس وجہ سے کمزور ہو گیا۔ جتنی دیر میں کھڑا ہو سکتا ہوں، جتنی دیر میں اپنے آپ کو لے کے جا سکتا ہوں، میں خداوند کے کام کو کروں گا، اس نے کہا۔ بے شک وہ کمزور تھا لیکن کام کر رہا تھا۔ اور چوتھی بات اس میں دیکھتے ہیں ہم جو حالانکہ بہت کمزور ہوا پھر بھی وفادار تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جب ملیریا ہوتا ہے، ملیریا جو ہے وہ شخص کو بیمار کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، وہ آپ کی جسم میں، وہ آپ کی روح مرنی ہے، آپ کو روح سے وفادار ہی رہنا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں، روحانی طور پر نہیں۔ مشکلات آتی ہیں، آپ اپنا فون بند کر دیں، آپ چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے آپ کو یہ کبھی نہیں کرنا۔ بچے آپ کے پاس ہیں، فون بند کر دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے۔ ملیریا جو ہے جسمانی طور پر ہے، آپ اخبار پڑھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ ایسے نہیں ہوں گے یسوع کے نام میں۔ جو بھی مشکلات آپ کو آتی ہے، چھوٹی موٹی جو بیماری ہے، آپ ہمیشہ شریک ہوں گے، شراکت کریں گے راست بازوں کے ساتھ یسوع کے نام میں۔ پہلی کیا بات بتائی تھی، بیمار تھا، حالانکہ بیمار تھا پھر بھی خدمت کرا۔ دوسرا مرنے کو تھا پھر بھی اپنے مقصد کو پورا کرا۔ تیسری بات جو ہے کمزور تھا لیکن پھر بھی کام کرا۔ چوتھی بات کمزور ہو گیا تھا پھر بھی وفادار تھا۔ اور پانچویں بات ستایا گیا، مشکلات سے گزرا لیکن پھر بھی ہم خیال تھا۔ وہ کہتے یہ میرا مقصد ہے، یہ میری خواہش ہے اور میں اپنا مقصد جو ہے اس کو پورا کروں گا جس مقصد کے لیے میں بلایا گیا۔ اور چھٹا آزمایا گیا لیکن ثابت قدم رہا، آزمایا گیا، بیماری نے اسے آزمایا۔ جب بیماری آپ کے پاس آتی ہے آپ نے قائم رہا۔ اپفرودیتس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں قائم رہا، وہ کام کرتا رہا خدا کے لیے۔ ساتواں جو ہے کوشش کرتا رہا بغیر تھکے ہوئے، کوشش کرتا رہا۔ ہم جب دیکھتے ہیں یہاں، جب ہم دیکھتے ہیں اپفرودیتس کو دیکھتے ہیں، ہم 25ویں آیت کو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے اپفرودیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا۔ پہلی بات، وہ میرا بھائی۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، پولوس نے اسے کیا کہا؟ پولوس نے کہا کہ اگر میں بچائے گا تو وہ بچائے گا، اگر میں تبدیل ہوں تو وہ بھی تبدیل ہو۔ اگر میرے پاس خدا کا فضل ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی خدا کا فضل ہے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ وہی لہو سے خریدا گیا جس لہو سے میں خریدا گیا ہوں۔ دوسری بات یہاں جب دیکھتے ہیں، اور ہم خدمت، پہلا جو ہے وہ بتا رہا ہے ذاتی ہے، پہلا جو ہے ذاتی ہے میرا بھائی، اور دوسرا جو ہے یہ خدا کے کام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ میرا ہم خدمت ہے، میں کام کرتا ہوں وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اس وجہ سے وہ سیکھا ہے، وہ کام کرتا ہے، جتنا بھی اس نے کام سیکھا ہے وہ میرا ہم خدمت ہے، وہ خدمت میں میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور تیسرا ہم سپاہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک ہی جو دشمن ہے ان کا سامنا کیا، ایک ہی دشمن سے لڑے، ایک ہی مخالفت کا سامنا انہوں نے کیا۔ جب مخالفت ان پر آئی، اپفرودیتس نے اس کو نہ چھوڑا، کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ اپفرودیتس نے اسے کہا کہ یہ تیری لڑائی ہے تو لڑ، نہیں، بلکہ دونوں نے ساتھ لڑا اور دونوں ساتھ فتح یاب ہوئے۔ جس طرح میں اور آپ ہوں گے، آپ میری بہن اور بھائی ہیں، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جب آپ میرے ہم خدمت ہیں مسیح کے کام میں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جب میں دوبارہ آؤں گا میں آپ کو دوبارہ یہاں ایسے ہی دیکھوں گا۔ جتنی دیر میں یہاں رکوں گا آپ بھی رکیں گے، جتنی دیر میں یہاں رہوں گا آپ بھی یہاں رہیں گے۔
کیونکہ میں آپ سے تھوڑا بزرگ ہوں تھوڑا سا آپ سے کچھ، لیکن جو یسوع ہے، خدا ہے، خدا چاہتا ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں یہ تمام چیزیں آپ کے حصہ کر کے جاؤں، اور آپ بھی میری طرح ہی کریں گے، آپ کبھی نہیں تھکیں گے۔ کوئی ہے ہم خدمت گزار میرے ساتھ؟ کوئی ہے ہم خدمت گزار؟ خدا اس کو ثابت کرے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم سپاہ آپ کو کہہ رہا ہے جنگ دے کے بھاگنا نہیں ہے، ہم سیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں وہ دیکھتے ہیں، کچھ جب آپ مسیح میں آتے ہیں، جب آپ آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ پیسوں کو ہو سکتا ہے کہ پیسے جو ہے ہر چیز کو ختم کر دیں۔ جب آپ مسیح کے پاس آ رہے ہیں، آپ جب چرچ آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی آواز سنی ہے، آپ نے سنی ہے، سرگوشی میں سنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے پادری صاحب کو تنگ کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، آئیں ہم چلے جائیں، چلو پادری کو ہی کرنے دو مسئلہ حل۔ جب سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، جب مسئلہ حل ہو جائے گا ہم پھر آ جائیں گے اور ہم کہیں گے خدا کا شکر ہو۔ آپ ہم سپاہ نہیں ہیں۔ آپ نے پادری صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا اس مشکل میں، آپ نے قائد کو مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کو ساتھ جانا بلکہ کہنا کہ آئیں ہم دونوں اس مشکل سے نکلیں۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم سپاہ ہیں، تو آپ کو ایک ساتھ جنگ لڑنی ہے اور ہم ایک ساتھ فتح یاب ہوں گے۔ جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو شیطان کو اکیلا ہی وہ سامنا کرے، کیونکہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، کوئی بھی مشکلات ہمیں الگ نہیں کر سکتی یسوع کے نام میں۔ پہلا جو بات ہے میرا بھائی، دوسرا ہم خدمت، اور تیسرا ہم سپاہ۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا قاصد ہے، تمہارا منسٹر ہے، تمہیں سکھانے کو جو کچھ میں نے سکھایا، وہ جو کچھ ہم نے سیکھا وہ ساتھ سکھائے گا۔ کوئی بھی چیز اسے یہاں سے نہیں ہٹا سکتی، کوئی بھی چیز اسے واپس نہیں بھیج سکتی۔ جو میرے پاس ہمت ہے وہ اس کے پاس بھی ہمت ہے، اپافرودیتس کے پاس بھی وہی ہمت ہے جو میرے پاس ہے۔ یسوع کے نام میں آج آپ کے پاس بھی ہمت ہوگی۔ اعمال میں دیکھتے ہیں، اعمال 20 باب میں ہم دیکھتے ہیں، اعمال 20 باب اور اس کی 24ویں آیت میں، اعمال 20 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں، کیا لکھا ہے؟ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، پڑھتے رہیں، کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ میں اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ آپ بھی ایسا ہی کریں گے، خدا کی آگ آپ میں جلتی رہے۔ آپ نے اچھا آغاز کیا، آپ اختتام بھی اچھا کریں گے، کوئی بھی چیز آپ کو نہ روک پائے گی، شیطان آپ کو نہ روک پائے گا۔ آپ مسلسل بہن اور بھائی رہیں گے اس کلیسیا میں۔ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ایک ساتھ متحد ہو کر ہم ساتھ چلیں گے، کوئی بھی چیز ہمیں یسوع کے نام میں پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم خدمت گزار ہیں، ہم خدمت رہیں گے، ہم ایک ساتھ کام کریں گے، اور آسمانی دروازے پر بھی ایک ساتھ پہنچیں گے۔ جب دشمن ہمارے خلاف آئے گا پھر بھی ہم سپاہ رہیں گے، ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ کھڑے ہو، میں آپ کو دیکھوں، ایک سپاہی کی طرح کھڑے ہو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کہیں کہ خدا میں یہاں موجود ہوں، خدا میں تیری خدمت کروں گا۔ ہم دیکھیں گے یہ تین جو رہنماؤں کو ہم نے دیکھا، پولوس کے بارے میں، تیموتھیوس کو ہم نے دیکھا، اپافرودیتس کو ہم نے دیکھا، کہیں کہ خدا ہمیں بھی وہ سیم ہمت دے، ہمیں بھی سیم قوت دے، سیم وہ آگ دے باپ جو ان میں جل رہی تھی اور انہوں نے تیرا کام کیا، وہ تبدیلی، کہیں کہ سزا سے میں چھوٹ جاؤں، کہیں کہ میں پیچھے نہیں دیکھوں گا، میں سائیڈ پہ نہیں کھڑا ہوں گا، بلکہ اے خداوند میں ایک ایسا لیڈر ہوں گا، ایک ایسا رہنما ہوں گا جو تبدیلی لاؤں گا، میں بھروسہ مند رہنما ہوں گا، بھروسہ مند قائد ہوں گا، میں نہ تھکنے والا قائد ہوں گا۔